اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد سلیم ملک نے کہا کہ ملک میں مرغی کی طلب و رست کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بالخصوص مرغی کی موجودہ قیمتوں میں کمی سے پولٹری فارمر مسلسل نقصان سے دوچار ہیں اور اس وقت پیداواری لاگت سے کم قیمت پر مرغی فروخت کرنے کی وجہ سے اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو مستقبل میں سپلائی میں کمی ہونے سے مرغی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو جائے گی اور پولٹری صنعت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ منسلک لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ خالد سلیم نے کہا کہ پاکستان میں پولٹری قابل فخر صنعت ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی تقریباً 750 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری ہے اور یہ شعبہ 10% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت ملک میں تقریباً 25,000 پولٹری فارمز اور تقریباً 15 لاکھ افراد کا روزگار اس صنعت سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پولٹری کی تمام ضروریات مقامی پولٹری صنعت سے پوری ہو رہی ہیں اور سالانہ پیداوار تقریباً 15 ارب انڈے اور تقریباً 15 لاکھ ٹن مرغی کا گوشت ہے۔ ملکی سطح پر گوشت کی کل ضروریات کا 40 مرغی کے گوشت سے پورا ہو رہا ہے۔ مرغی کا گوشت سستا ہونے سے اس کے استعمال میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا پرائس کا میکنزم ہے نا، وہ اوپن منڈیاں ہیں، مال فارم سے منڈیوں میں آتا ہے اور ادھر باقاعدہ اس کی بولی لگتی ہے اور ادھر ریٹ جو نا تعین ہوتا ہے۔ حکومت پنجاب کے نمائندے تمام پنجاب کی منڈیوں میں جاتے ہیں اور جو ریٹ ادھر سے، جیسے سبزی منڈیوں میں جاتے ہیں اسی طرح ادھر جاتے ہیں، جو ریٹ وہ ادھر سے ان کو ملتا ہے وہ اپنی لسٹ میں اس کی اب ریٹیلر کا پرافٹ رکھ کے وہ اس کو شائع کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح تعین ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ آپ نے یہ بولا کہ بھئی حمزہ شہباز کا، بھائی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے میں تھک گیا ہوں اور ہمارے ساتھی تھک گئے ہیں، ان کا آٹے میں نمک برابر بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے یہ بزنس شروع کیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا، فارمنگ انہوں نے وائنڈ اپ کر دی، وہ انہوں نے اپنے جو پریمیسز تھے وہ کرائے پہ دے دیے۔ میرا بھائی ان کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ریٹ میں، نہ فارمنگ میں، نہ بھی وہ پریکٹیکلی فزیکلی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسن سروش نے کہا کہ مرغی کے گوشت کی قیمت فروخت خالصتاً ڈیمانڈ اور سپلائی پر منحصر ہے اور کسی بھی وجہ سے صنعت کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے سے چھوٹے پولٹری فارمرز کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر حکومت انہیں ریلیف نہ دے گی تو ان میں دوبارہ اس کاروبار کو جاری رکھنے کی سکت نہیں رہے گی۔ 130 روپے پر حکومت 1 کلو پر کتنے لیتی ہے ٹیکس؟ انکم ٹیکس یہ تو وہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ ایگزیکٹلی حکومت کتنا لیتی ہے، لیکن حکومت کوئی اتنا زیادہ ریونیو حکومت کو نہیں آتا ایز کمپیئرڈ ود ادر انڈسٹریز اس پہ امپورٹ ڈیوٹیز بڑھا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب امپورٹ، ایک زمانہ تھا جب کسٹم ڈیوٹی 25% ہوتی تھی، اس وقت حکومت کا ریونیو کم تھا، جب کسٹم ڈیوٹیز 5% ہو گئی تو ریونیو بڑھ گیا۔ مطلب آف دی ریکارڈ ہے یہ بات، بٹ ہر آدمی پھر کسٹم پے کرتا ہے، ڈیوٹی پے کرتا ہے، اور جب بہت زیادہ ڈیوٹیز لگائیں گے تو لوگ بہت سارے انڈر انوائسنگ شروع کر دیتے ہیں جس سے ریونیو میں کمی آتی ہے۔ پاکستان میں اشیاء خوراک مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے لوور مڈل کلاس اور غریب آدمی کی آمدنی کا 50 سے 80% خوراک پر خرچ ہو رہا ہے۔ ان طبقات میں کوئی بھی شہری خوراک کے اخراجات میں مزید اضافہ برداشت نہیں کر سکتا اور پاکستان جیسے غریب ملک میں اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ عام آدمی کی خوراک پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں۔ مرغی کے ریٹ کے بڑھنے اور کم ہونے پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ خالصتاً ڈیمانڈ اور سپلائی پر منحصر ہے۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی، اسلام آباد۔